ایڈا تو جارا پہلوان۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو صرف 30 سال کی عمر میں وفات پا گیا، لیکن شہرت اتنی کمائی کہ آج اس کی وفات کے لگ بھگ 30 سال بعد بھی لوگ اس کے نام کو ضرب المثل کے طور پر جانتے ہیں۔ گو ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محمد زبیر عرف جارا پہلوان 24 ستمبر 1960 کو لاہور میں محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کے گھر پیدا ہوا۔ وہ ورلڈ چیمپئن یعنی رستم جمع گاما پہلوان کے بھائی امام بخش کے پوتے تھے۔ تقریباً 6 فٹ قد کے مالک جارا پہلوان 9 عمری میں ہی توانا جسم کے مالک بنے، اور جب لنگوٹ پہن کر کسرت کے لیے اترتے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ محمد زبیر جارا پہلوان کیسے بنا؟ جارا پہلوان کے بھائی کے مطابق زبیر پرائمری کے امتحانات میں فیل ہو گئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ اب وہ پڑھائی کرنے کے بجائے پہلوان بن سکتے تھے۔ لہٰذا محمد زبیر جارے کی تربیت سکول کی بجائے اکھاڑے میں شروع ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی بار ملتان کے زوار پہلوان کا سامنا کرنے میدان میں اترے تھے۔ چند ہی لمحوں میں زوار پہلوان کو چت کر کے جارا پہلوان کے منصب پر فائز ہو گئے۔ انتونی نوکی بمقابلہ جارا پہلوان۔ فری سٹائل کشتی کا یہ مقابلہ نہ صرف جارا پہلوان بلکہ جاپانی پہلوان انتونی نوکی کی زندگی کا بھی سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت نوکی کی عمر 36 سال جبکہ جارا پہلوان 19 برس کا نوجوان تھا۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جارے پہلوان کا یہ پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اور ان کی نا تجربہ کاری آڑے آ سکتی تھی۔ نوکی نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف معمول کی پریکٹس کی ہے۔ شاید انہیں بھی گمان تھا کہ یہ تو کل کا بچہ ہے۔ 17 جون اتوار کے دن مقابلہ 8 بجے شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ بغیر کسی سکور کے ختم ہوا۔ دوسرے میں بھی دونوں پہلوان ناقابل شکست رہے۔ تیسرا اور پھر چوتھا بھی ایسے ہی گزرا کہ 6 فٹ 4 انچ کا دیونما نوکی پہلوان اس 19 سالہ نوجوان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ 5ویں راؤنڈ میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی کہ کمنٹیٹرز نے مقررہ وقت کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ گھنٹی بجی تو نوکی جارا پہلوان کے پاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ عوام کے جذبات کا سمندر امڑ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ نوکی نے شکست تسلیم کر لی۔ باضابطہ اعلان سے قبل ہی عوام نے جارا پہلوان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ پولیس کی لاٹھی بھی قابو میں نہ رہی۔ جارا پہلوان کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ نوکی کے مینیجر کا اصرار تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے۔ عروج سے جوال کی داستان۔ ایک روز جارا ٹکسالی کے باہر ایک کباب فروش کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار سے بھری تھیں اور بدن میں اینٹھن بڑی ہوئی تھی۔ نشے کا انتہا کا اثر تھا کہ کبابوں کی اشتہا سے کباب فروش کے تمام کباب ہڑپ ہو گئے۔ جارا سارے کباب کھا گیا۔ یکا اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور قے کرنے لگا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب انکشاف کیا کہ جارا کو ہیروئن کی لت پڑ گئی ہے تو بولو برادران کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جارا پہلوان ابھی عروج کے نشے میں ہی تھا کہ وہ نشے کی دلدل میں پھنسنا شروع ہو گیا۔ اس پر دادا گیری اور بتھا لینے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو گئے۔ بولو پہلوان نے ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن دنیا گاما پہلوان کے خاندان میں کشتی کے آفتاب کو غروب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ خاندان کے بزرگوں کی جانب سے انہیں دوبارہ اکھاڑے میں لانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ سن 1984 میں انہوں نے اپنی آخری کشتی ملتان کے زوار پہلوان سے لڑی، جن سے وہ اپنے ابتدائی دور میں نبرد آزما ہو چکے تھے۔ یہ مقابلہ برابری کر ختم ہوا۔ جارا پہلوان ناقابل شکست رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی گاما پہلوان اور بولو برادران کی پہلوانی کا آفتاب بھی غروب ہو گیا۔ جارا پہلوان نے اکھاڑے کو بالکل خیر آباد کہہ دیا۔ 11 ستمبر 1991 کو صرف 31 سال کی عمر میں محمد زبیر عرف جارا پہلوان چل بسے اور پہلوانی کی دنیا کا ایک ٹمٹماتا ستارہ بجھ گیا۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اب جارا پہلوان کی موت کے 30 سال بعد ان کے بھتیجے ہارون عابد کو اسی انتونی نوکی پہلوان نے اپنی شاگردی میں لے لیا۔
اور بولو برادران کا خاندان اس کی بدولت پہلوانی میں اپنی ایک نئی شمع روشن ہونے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ آپ کس پہلوان کی زندگی کے بارے میں بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔